بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین وہو خیر ناصر و معین۔ خصوص الحکم کی یہ فصل حضرت یوسف علیہ السلام سے منسوب ہے۔ تو قبل اس کے کہ ابن عربی نے اس فصل یوسفیہ میں کیا فرمایا ہے، تو طبق روال جس طرح پیچھے روش چلی آ رہی ہے کہ ہر فصل سے پہلے جس نبی سے وہ فصل منسوب ہے اس نبی کے حالات زندگی یا ایک مختصر سا زندگی نامہ آپ کی خدمت میں پیش کیا جائے۔ تو اس حوالے سے یہ فصل حضرت یوسف علیہ السلام سے منسوب ہے، تو ہم حضرت یوسف علیہ السلام کا ایک مختصر سا زندگی نامہ آپ کی خدمت میں پیش کرتے ہیں۔ حضرت یوسف علیہ السلام یہ وہ نبی ہیں کہ جن کو قرآن میں اللہ تعالیٰ نے حضرت یوسف کہہ کر پکارا ہے۔ نہ فقط یوسف نام بیان کیا گیا ہے قرآن مجید میں، بلکہ قرآن مجید کا ایک سورہ حضرت یوسف علیہ السلام سے موسوم کیا گیا ہے، یعنی ایک پورے سورہ کا نام سورہ یوسف ہے۔ اچھا، اس کی ایک وجہ کہ قرآن میں پورا سورہ یوسف ہے، وہ کچھ حضرت یوسف علیہ السلام کے واقعات جو قرآن میں بیان ہوئے ہیں کہ حضرت یوسف علیہ السلام مظہر جمال مطلق کی ایک تجلی حضرت یوسف علیہ السلام تھے۔ تو یوسف علیہ السلام کا وہ ایک واقعہ جو زلیخا کے ساتھ ہوا، دوسری وہ چیز جو مصر میں ان کو حکومت ملی تھی، اور تیسرا جو کارنامہ یا جو چیز ان سے قرآن مجید میں منسوب ہے وہ یہ ہے کہ خواب کی تعبیرات کا علم بھی حضرت یوسف علیہ السلام رکھتے تھے۔ تو فرماتے ہیں کہ حضرت یوسف کے نام سے پورا ایک سورہ موسوم ہے قرآن مجید میں۔ اب یہ ہے کہ حضرت یوسف علیہ السلام کا محل زندگی مصر میں ان کی ولادت ہوتی ہے، تو وہاں پہ انہوں نے پوری زندگی مصر میں ہی بسر کی۔ آرام گاہ کہاں پہ ہے، کہاں دفن ہے؟ یہ فلسطین میں مدفون ہے حضرت یوسف علیہ السلام۔ حضرت یوسف کی قوم کا نام بنی اسرائیل تھا۔ بنی اسرائیل ایک مشہور قوم کہ جو حضرت موسیٰ علیہ السلام کی در حقیقت قوم کا نام بنی اسرائیل تھا۔ تو پورا قرآن میں ایک سورہ بھی سورہ بنی اسرائیل ہے۔ تو بنی اسرائیل کے وہ واقعات جو قرآن میں اللہ تعالیٰ نے بیان کیے ہیں، تو ان واقعات جو مشہور ترین واقعات ہیں ان کی وجہ سے ایک سورہ کو مختص قرار دیا ہے بنی اسرائیل سے۔ اب یہ ہے کہ حضرت یوسف علیہ السلام کی نبوت حضرت یعقوب علیہ السلام کے بعد جو نبی تھے وہ حضرت یوسف علیہ السلام تھے، ٹھیک ہے۔ اور پھر ان کے بعد ایک نام لکھا گیا ہے ببرز بن لاوی، ببرز بن لاوی یا ببرز بن لاوی، یہ ان سے پہلے تھے یا یوسف علیہ السلام کے بعد وہ نبی تھے۔ فرماتے ہیں کہ پس یعقوب علیہ السلام ایک تو والد تھے ان کے، دوسری بات یہ تھی کہ ان کے ہم عصر بھی وہی حضرت یعقوب علیہ السلام تھے۔ حضرت یوسف علیہ السلام کا سن جو تھا یعنی عمر ان کی 120 سال تھی، 120 سال ان کی عمر تھی۔ قرآن مجید میں ان کا نام کا جو تکرار کیا گیا ہے کہ یوسف علیہ السلام کا نام جو قرآن میں لیا گیا ہے وہ 27 بار
قرآن میں حضرت یوسف علیہ السلام کا نام دیا گیا ہے۔ حضرت یوسف کے مشہور واقعات قرآن میں وہ برادران یوسف کا یوسف کو کنویں میں پھینکنا، وہ داستان، پھر زلیخا کا واقعہ، پھر وہ ان کو مصر کی حکومت ملی وہاں تک پہنچنا، پھر وہ کچھ خوابوں کی جو تعبیرات ہیں ان کا علم، یہ ان کے مشہور ترین چیزیں ہیں جو حضرت یوسف علیہ السلام کے بارے میں کہی گئی ہیں۔ آپ فرماتے ہیں کہ یوسف علیہ السلام کے جو واقعات ہیں تورات میں کچھ قرآن سے تھوڑا سا مختلف بیان کیے گئے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو فرماتے ہیں کہ تورات میں کچھ اس طرح سے ہے کہ تورات میں برادران یوسف نے یعقوب سے تقاضا نہیں کیا تھا، بلکہ تورات میں کچھ اس طرح ذکر ہے کہ یعقوب علیہ السلام نے یوسف علیہ السلام سے یہ کہا کہ آپ کے بھائی جا رہے ہیں تو آپ اپنے بھائیوں کی ہمراہی کریں، لیکن قرآن میں اس طرح ہے کہ برادران یوسف نے یعقوب سے تقاضا کیا تھا کہ یوسف کو بھی ان کے ساتھ بھیجا جائے۔ یہ ایک چیز جو تورات اور قرآن میں جو متفاوت بیان ہوئی ہے۔ فرماتے ہیں کہ یوسف علیہ السلام کی ماں کا جو نام تھا، یوسف علیہ السلام کے والد یعقوب تھے، ماں راحیل تھی، اور ان کے 11 بھائی تھے۔ ان 11 بھائیوں میں سب سے چھوٹے بنیامین تھے، اور بنیامین سے بڑے حضرت یوسف علیہ السلام تھے۔ ان کی بنیامین اور یوسف علیہ السلام کی ماں ایک تھی، باقی جو دوسرے بھائی تھے ان کی اور ان دونوں کی مائیں جدا تھی۔ تو فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں جو 12 سورہ نمبر 12 ہے وہ حضرت یوسف علیہ السلام سے اس کو مختص قرار دیا ہے۔ پھر قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے یوسف علیہ السلام کو بندگان مخلص معرفی کیا ہے، مخلص نہیں کہا، کہتے ہیں کہ یوسف علیہ السلام میرے مخلص بندوں میں تھے، ٹھیک ہے۔ مخلص کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ مخلص ہوتا ہے کہ جو اخلاص کے راستے میں ہے، مخلص جو وہاں پہنچ چکا ہے۔ قرآن میں بھی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جو شیطان سے جو چیز نقل ہے کہ شیطان نے کہا تھا لَأُغْوِيَنَّهُمْ أَجْمَعِينَ إِلَّا عِبَادَكَ مِنْهُمُ الْمُخْلَصِينَ، کہ میں تمام کو گمراہ کروں گا مگر جو مخلص بندے ہیں ان تک میری رسائی نہیں ہے۔ تو یوسف علیہ السلام کو بھی مخلص معرفی کیا ہے قرآن مجید میں۔ اب یہ ہے کہ علامہ طباطبائی صاحب فرماتے ہیں کہ مخلص کا مطلب یہ ہے کہ نہ فقط یوسف نے زلیخا کی درخواست کو قبول نہیں کیا، حتیٰ دل میں بھی کسی قسم کی گرائش اس کام میں یوسف علیہ السلام کے دل میں نہیں تھی، حتیٰ یوسف علیہ السلام کے دل میں اس کام کی ذرہ بر بھی تمایل نہیں تھا۔ اسی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے قرآن میں یوسف علیہ السلام کو محسنین میں سے قرار دیا ہے کہ وہ محسنین میں سے ہیں۔ یوسف علیہ السلام محسنین میں سے ہیں، مخلص بھی کہا، محسنین بھی کہا ہے۔ تو فرماتے ہیں کہ یہ ایک بات آپ فرماتے ہیں کہ نبوت یوسف علیہ السلام نبی بھی تھے اور رسول بھی تھے۔ امام باقر علیہ السلام سے ایک روایت ہے کہ جس میں وہ فرماتے ہیں کہ قرآن کی آیات سے جو پتہ چلتا ہے وہ کچھ اس طرح ہے کہ یوسف نبی بھی تھے اور رسول بھی تھے۔
ٹھیک ہے. کیا نام ہے, تفسیر نمونہ میں ایک بات جو ذکر کی گئی ہے وہ کچھ اس طرح ہے کہ یوسف علیہ السلام نے جو خواب دیکھا تھا, خواب میں دیکھا کہ ستارے, چاند اور سورج یوسف کو سجدہ کر رہے ہیں. 11 ستارے, چاند اور سورج یوسف کو سجدہ کر رہے ہیں. تو فرماتے ہیں کہ یہ خواب, یہ یوسف جہاں یوسف علیہ السلام کی حکومت پہ پہنچنے کی خبر دے رہا تھا, وہاں ان کی آئندہ میں نبوت کی بھی خبر دے رہا تھا. فرماتے ہیں کہ البتہ علامہ طباطبائی صاحب نے بھی اس چیز کو بیان کیا ہے کہ یہ ایک کچھ مصادیق میں سے مصداق ہے کہ یوسف علیہ السلام مقام پیغمبری انہیں نصیب ہوگا. اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں سورہ یوسف میں جو یوسف علیہ السلام کے واقع اور داستان کو نقل کر کے فرماتا ہے کہ ان ھذا لہو احسن القصص, یہ قرآن مجید کے خوبصورت ترین قصوں میں سے ایک قصہ ہے. یوسف علیہ السلام کے قصے کو حسین ترین قصہ کہا ہے. آپ دیکھیں کہ اللہ فرماتا ہے کہ قرآن مجید میں بھی ہے کہ تبارک الذی بیدہ الملک وہو علی کل شیء قدیر الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا, کہ اللہ جس نے موت اور زندگی کو خلق کیا تاکہ وہ آزما لے کہ تم میں سے احسن عمل کون کرتا ہے, خوبصورت ترین عمل کون کرتا ہے. اعمال کی خوبصورتی ملاک ہے, وہ اعمال کی کثرت ملاک نہیں ہے. کثرت معتبر نہیں ہے, معیار کثرت نہیں ہے بلکہ معیار خوبصورتی ہے. تو قرآن مجید میں بھی اللہ تعالیٰ نے حضرت یوسف علیہ السلام کے اس واقعے کو خوبصورت ترین واقعہ, حسین و جمیل ترین قصہ بیان کیا ہے. تو فرماتے ہیں کہ مفسرین نے جو 11 ستاروں سے جو تعبیر, وہ یوسف کے 11 بھائی تھے, ان کے چاند اور کیا کہتے ہیں سورج, وہ ان کے ماں باپ تھے. ٹھیک ہے, کہ جب وہ یوسف علیہ السلام کو نبوت ملی اور حکومت ملی تو انہوں نے پھر یوسف کی تعظیم کی تھی. البتہ پھر وہ واقعہ مشہور ترین واقعہ ہے کہ وہ جو اولاد یعقوب تھی, یعقوب کے دوسرے جو بیٹے تھے, وہ حسادت کی وجہ سے کہ یعقوب علیہ السلام زیادہ ان کو چاہتے تھے یوسف علیہ السلام کو, تو لہذا ان سے حسد کرتے تھے کہ کیوں والد ہم سے زیادہ ان سے محبت کرتے ہیں. مائیں بھی جدا تھی, تو اس وجہ سے انہوں نے ایک دن پلان بنایا اور اس پلان کے تحت یوسف علیہ السلام کو ساتھ لے گئے اس بیابان میں, اور ساتھ یہ بھی وعدہ دیا کہ ہم ان کی محافظت کریں گے, لیکن وہاں جا کر ان کو کنویں میں پھینک دیا تھا. اور واپسی پہ یعقوب علیہ السلام سے کہہ دیا کہ اسے بیڑیوں نے خون آلودہ کر دیا ہے. لیکن یعقوب علیہ السلام نے قرآن مجید کی آیات سے پتہ چلتا ہے کہ ان کی بات پہ یقین نہیں کیا تھا. بعد میں شدت گریہ و فراق سے یوسف علیہ السلام نابینا ہو چکے تھے. پھر وہ واقعہ کہ وہ ایک قافلہ آیا, اس نے یوسف علیہ السلام کو کنویں سے نکالا, پھر کیا کہتے ہیں جا کر ان کو مصر میں جا کر ان کو بیچ دیا. عزیز مصر نے اسے خریدا اور خرید کے عزیز مصر نے اس یوسف علیہ السلام کو اپنے گھر کا ایک فرد بنا لیا, ان کے اپنے گھر میں راستہ دے دیا. دوسرے لفظوں میں آپ فرماتے ہیں کہ قصص القرآن کی جو کتابیں ہیں ان میں جو کچھ یوسف علیہ السلام کے بارے میں درج ہے وہ کچھ اس طرح ہے کہ یوسف علیہ السلام
ایک حسین و جمیل جوان تھے. یہ حسن و جمال زبان زد عام اس وقت بھی اور آج بھی اتنے ہزاروں سال گزر رہے ہیں، جب بھی خوبصورتی کی مثال دی جاتی ہے تو یوسف کا کہا جاتا ہے کہ آپ یوسف زمان نہیں ہے یا یوسف زمان ہیں. فرماتے ہیں کہ چونکہ خوبصورت ترین جوان تھے تو اس وجہ سے وہ جو زلیخا تھی، زلیخا وہ جو عزیز مصر کی بیوی تھی، وہ ان پہ عاشق ہو گئی تھی. جب عاشق ہوئی تو انہوں نے ان کو گناہ کی طرف بلایا، لیکن یوسف علیہ السلام نے اس گناہ سے اجتناب کیا. اور یہی بات جب وہ واقعہ ہو گیا، عورتوں کو پتہ چلی، عورتوں نے چونکہ وہ جو اشراف عورتیں تھیں انہوں نے زلیخا کی سرزنش کی، مذمت کی. پھر جب مذمت کی تو زلیخا ساری عورتوں کو دعوت دے کے ان کے ہاتھوں میں وہ چاقو دے دیے. پھر وہ کیا کہتے ہیں مجلس دعوت دی تو انہوں نے بجائے اس کے کہ وہ جو سیب تھے ان کو کاٹ کے کھاتی، انہوں نے یوسف علیہ السلام کے حسن و جمال کے اتنا تحت تاثیر ہوئی ان کی زیبائی اور جمال میں کہ انہوں نے اپنے ہاتھوں کی انگلیاں کاٹ دی. یہ قرآن میں یہ سارا واقعہ درج ہے. تو فرماتے ہیں کہ پھر اس واقعے کے بعد عورتیں جتنی بھی تھیں اس زمانے میں وہ ساری کی ساری یوسف علیہ السلام سے نامشروع ارتباط کی درخواست یا تقاضا پہ اتر آئی تھی. تو یوسف علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے دعا کی کہ پروردگارہ مجھے ان سے نجات دے اور مجھے زندانی بنا دے. تو کہتے ہیں کہ کچھ عرصے بعد ہی زلیخا کے آرڈر پہ ان کو زندان میں بھیج دیا گیا تھا. یہ فرماتے ہیں کہ یہ ایک واقعہ تھا زلیخا کا. کنویں میں پھینکنے کا ایک واقعہ تھا، پھر وہ جب کنویں سے نکالا گیا تو پھر بعد میں یہ واقعہ پیش آیا. اور یہ پھر یہی وہ کیا کہتے ہیں زلیخا تھی کہ پھر بعد میں آخر میں انہی سے، البتہ دو طرح کی روایتیں ہیں کہ تاریخی روایتیں ہیں کہ ان سے شادی ہوئی تھی یا نہیں ہوئی تھی، لیکن ایک زیادہ مشہور یہ ہے کہ زلیخا بوڑھی ہو چکی تھی اور ایک دفعہ یوسف علیہ السلام جب وہ بادشاہ مصر بن چکے تھے، گھوڑے پہ جا رہے تھے، تو زلیخا نے کہا کہ پاک ہے وہ ذات کہ جس نے غلاموں کو اپنی اطاعت کے سبب بادشاہ بنا دیا اور بادشاہوں کو اپنی نافرمانی کے سبب غلام بنا دیا. یوسف علیہ السلام گھوڑے سے اتر کے پوچھا آپ زلیخا؟ تو کہا میں زلیخا ہوں. تو پھر یوسف علیہ السلام نے البتہ یہ بھی پوچھا کہ کیا آپ بھی مجھ سے عشق ہے؟ تو اس نے کہا جی ہاں اب بھی عشق ہے. پھر بعد میں یوسف علیہ السلام نے دعا کی تھی، دعا سے وہ زلیخا جوان ہوئی اور پھر اسی زلیخا سے پھر انہوں نے وہ شادی کی تھی. یہ ایک مشہور ان کے بارے میں چیز بیان کی جاتی ہے. دوسری جو چیز کہ یوسف علیہ السلام جب اس میں گئے، کیا نام ہے، زندان میں گئے، تو یوسف علیہ السلام خوابوں کی تعبیر کرتے تھے. دو زندان میں جو دو لوگ تھے ان کی قرآن مجید میں یہ واقعہ درج ہے. ان کی تعبیر کی اور جو کچھ رونما ہونے والا تھا ان کے بارے میں وہ بیان کیا. ایک سے کہا کہ تمہیں کیا کہتے ہیں سولی پہ چڑھا دیا جائے گا، تم قتل کر دیے جاؤ گے، اور دوسرے سے کہا کہ تم آزاد ہو جاؤ گے. ٹھیک ہے. تو کہتے ہیں کہ وہ اسی طرح ہوا اور پھر بعد میں بادشاہ مصر میں بھی ان کو ایک اچھی خاصی عزت ملی. تو کہتے ہیں کہ اس واقعے کے چند سال بعد خود بادشاہ مصر نے خواب دیکھا کہ وہ جو 7 گائیں، ایک کمزور گائیں اور 7 موٹی گاؤں ان کو کھا رہی ہیں، یعنی ان کو یہ کھا رہا ہے. تو کہتے ہیں کہ انہوں نے پھر تعبیر اس کی بھی بیان کی اور تعبیر بیان کی اور بیان کر کے فرمایا کہ ان کے بارے میں یہ ہوگا کہ خشک سالی، قحط سالی پڑے گی. ٹھیک ہے.
پھر اسی طریقے سے اور بھی خواب، یہ خواب اس بادشاہ مصر نے بیان کیے، کسی نے کوئی اس کی تعبیر نہیں کر سکا۔ تو کہتے ہیں کہ وہ جو زندانی تھے جو آزاد ہوئے تھے، ایک آزاد ہوا تھا اور ایک کو قتل کر دیا گیا، وہ بادشاہ کے دربار میں پہنچا اور یوسف علیہ السلام کے بارے میں اسے بتایا، تو فرمایا کہ فقط وہ زندان میں یوسف ہی ہے جو تمہارے خواب کی تعبیر کر سکتا ہے۔ پھر وہ بادشاہ مصر زندان میں گیا اور یوسف سے خواب کی تعبیر پوچھی، تو یوسف نے فرمایا کہ 7 سال آپ کو پانی بہت زیادہ ملے گا اور اس کے بعد خشک سالی ہو جائے گی۔ پھر یوسف علیہ السلام نے پیشنہاد تجویز یہ دی کہ خشک سالی سے نجات کے لیے آپ پہلے 7 سال زراعت کریں، ٹھیک ہے، اور زراعت کر کے جو مصرف اور خرچ سے زیادہ جو کچھ تمہیں حاصل ہو اس کشاورزی اور کھیتی باڑی سے، ان سب کو آپ سٹور کر لیں، ذخیرہ کر لیں، انبار کر لیں، تاکہ آپ بعد میں ان سے سالم رہیں۔ تو کہتے ہیں کہ یوسف علیہ السلام کی اس تعبیر اور رائے حل کو بادشاہ مصر نے بڑا ہی اچھا جانا، اس کو پسند کیا۔ پھر یوسف علیہ السلام کو اپنے حضور میں بلایا، تو فرماتے ہیں کہ کیا کہتے ہیں، پھر وہ کیا کہتے ہیں، اس بادشاہ نے وہ وہی واقعہ کہ جب عورتیں کیا کہتے ہیں جنہوں نے ہاتھ کاٹے تھے، وہ جب جو زلیخا والا واقعہ جو پیش آیا تھا، وہ سارے کے سارے واقعے کی تحقیق کی۔ جب تحقیق میں ان عورتوں کو دوبارہ جب بلایا تو ان ساری عورتوں نے جن کے ساتھ وہ زلیخا بھی تھی، یوسف علیہ السلام کی بے گناہی پہ انہوں نے تاکید کی، اور زلیخا نے بھی اپنے اس عمل کا اعتراف کیا کہ میں نے غلط کیا تھا، جس کے بعد کیا کہتے ہیں بادشاہ مصر نے حضرت یوسف علیہ السلام کو ان خواب کی تعبیرات اور بعد میں اس موضوع جس کی وجہ سے ان کو زندان میں ڈالا گیا تھا، اس کی تحقیق کے بعد اس بادشاہ مصر نے یوسف علیہ السلام کو زندان سے آزاد کیا اور اپنا مصر کا اپنا وزیر اور عزیز مصر بنا دیا۔ یہ ان کا جب واقعہ کہ بادشاہ مصر میں کس طرح یہ ان کو کس طرح یہ عزیز مصر بنے۔ پھر جب عزیز مصر بن گئے تو اب چونکہ والد صاحب ان کے پیچھے کنعان میں کافی عرصہ یعقوب علیہ السلام گریا کی وجہ سے نابینا جب ہو چکے تھے، تو اب یوسف علیہ السلام کو ہر وقت یاد کر کے روتے تھے۔ تو فرماتے ہیں کہ جب اس طرح پانی وہ جو خشک سالی پڑی، کنعان میں بھی وہ کنعان شہر بھی قحط کا شکار ہو گیا۔ جب قحط کا شکار ہو گیا تو اس وقت جو یعقوب علیہ السلام نے اپنے بیٹوں کو کیا کہتے ہیں گندم کے لیے مصر میں بھیجا کہ آپ جا کر وہاں سے گندم لے آئیں، یہاں پہ قحط پڑ گیا ہے۔ اب یوسف علیہ السلام نے جب ان کے بھائیوں کو نہیں پتا تھا کہ یہ جو وزیر اور عزیز مصر ہے یہ ان کا بھائی یوسف ہے، تو وہ وہاں پہ آئے۔ جب ان کے بھائی آئے تو ان بھائیوں نے یوسف کو نہیں پہچانا، چونکہ یوسف علیہ السلام چھوٹے سے تھے جب ان کو کنویں میں پھینکا گیا تھا۔ اب کنویں میں پھینکنے کے بعد اب کافی عرصہ گزر چکا تھا، تو یوسف علیہ السلام کے بھائی اپنے بھائی کو نہ پہچان سکے، لیکن یوسف علیہ السلام نے اپنے ان بھائیوں کو پہچان لیا۔ یوسف علیہ السلام نے بھائیوں کو پہچان لیا۔ جب یوسف علیہ السلام نے بھائیوں کو پہچانا تو کہتے ہیں کہ یوسف علیہ السلام نے ان سے اچھا سلوک کیا۔ اچھا سلوک کرنے کے بعد ان کو ایک کرتا دیا اپنا، اور وہ کرتا دیا اور کہا کہ یہ یعقوب علیہ السلام کے لیے لے جائیں، اور ان کی آنکھوں کی جو بینائی
چلی گئی ہے، یعنی وہ جو نابینا ہو گئے ہیں تو اس کی وجہ سے وہ بینا ہو جائیں گے۔ تو کہتے ہیں کہ اس واقعے کے بعد پھر جب وہ انہوں نے آ کے والد سے یہ ساری چیزیں تعریف کی، پھر یعقوب علیہ السلام اور ان کے بیٹے جتنے بھی تھے وہ یوسف کے دیدار کے لیے مصر روانہ ہوئے۔ تو فرماتے ہیں کہ یوسف علیہ السلام نے مصر میں شادی کی، اور شادی سے ان کے دو بیٹے تھے۔ یوسف علیہ السلام کے دو بیٹے تھے، ایک کا نام افراہیم تھا اور دوسرے کا نام میشا تھا۔ یہ جو یوشع بن نون کے کیا کہتے ہیں جاد تھے۔ علامہ طباطبائی صاحب لکھتے ہیں کہ تفسیر المیدان میں کہ ردت الشمس مرتين، سورج جو پلٹایا گیا تھا دو دفعہ تاریخ میں پلٹایا واپس، ایک دفعہ حضرت علی کے لیے اور دوسرا دفعہ ایک دفعہ یوشع بن نون کے لیے اور دوسری دفعہ علی کے لیے۔ تو فرماتے ہیں کہ اچھا بعد پھر یہ ایک شادی سے یہ دو اولادیں تھی۔ بعض کہتے ہیں کہ بعض روایتوں میں کہ جو دو نظریے ہے کہ یوسف علیہ السلام نے شادی کی تھی زلیخا سے، تو جو کہتے ہیں کہ یوسف نے زلیخا سے شادی کی تھی تو انہی کا یہ نظریہ ہے کہ یہ جو دو بیٹے یوسف کے جو تھے یہ اسی زلیخا سے تھے، لیکن کہتے ہیں کہ بعض نے ان روایتوں کو قبول نہیں کیا۔ دوسرا جو نظریہ وہ کہتے ہیں وہ روایات اتنی محکم نہیں ہیں، بلکہ کیا کہتے ہیں یہ زلیخا سے نہیں تھے، زلیخا سے شادی ان کی نہیں ہوئی تھی۔ تو فرماتے ہیں کہ اب یوسف علیہ السلام سے زندگی میں ایک ترک اولا ہوا ہے۔ ایک ترک قرآن، ایک علم کلام کی ایک اصطلاح ہے ترک اولا کی۔ ترک اولا یعنی کیا کہتے ہیں، ترک اولا وہ مقام ہے، یہ توحید کے مرتبہ عالی تک پہنچنے کا ایک مقام ہے کہ جب وہ الہی لوگ جو مقرب ہیں درگاہ خداوندی، اللہ تعالیٰ کے جو مقرب ہیں، جب وہ اسباب دنیا سے توسل تھوڑا سا بھی اس طرف تمایل اختیار کریں گے یا میل اور رغبت ہوگی تو یہ رغبت ان کی گناہ نہیں ہے، لیکن یہ ترک اولا میں شمار ہوگی، یعنی بہتر تھا نہ کرتے، انہوں نے یہ کام کر دیا۔ اس کو علم کلام کی اصطلاح میں ترک اولا کہتے ہیں کہ یہ ترک اولا یوسف علیہ السلام اس کے مرتکب ہوئے تھے۔ یوسف علیہ السلام کیا کہتے ہیں اس کے مرتکب تھے۔ کب کہ کیا کہتے ہیں جب قرآن میں واقعہ ہے کہ جب یوسف علیہ السلام نے وہ جو زندانی آزاد ہو کے جا رہے تھے تو انہوں نے کہا تھا کہ بادشاہ کیا میرا بھی ذکر کر دینا۔ اس پہ کہتے ہیں کہ بعض کہتے ہیں نہیں یہ شیطان نے کیا تھا، تو علامہ طباطبائی صاحب اس نظریے کو رد کرتے ہیں کہ شیطان کی دسترسی نہیں ہے۔ کیونکہ یوسف، اللہ کہتا ہے یوسف مخلص بندوں میں سے تھے، تو مخلص بندوں تک شیطان کی رسائی نہیں ہے۔ کیونکہ خود شیطان قرآن میں جو الفاظ نقل کیے ہیں وہ یہی ہے کہ شیطان کہتے ہیں اللہ اوہوی انہم اجمعین، میں سب کو گمراہ کر سکتا ہوں مگر مخلص لوگوں کو جو مخلص ہیں۔ تو یوسف علیہ السلام چونکہ مخلص تھے لہذا شیطان کی دسترسی ان تک شیطان کی دسترسی نہیں تھی۔ تو شیطان نے تو انہیں یہ بعد نے کہا ہے کہ نہیں شیطان نے ان کو غافل کیا اس یاد سے، ٹھیک ہے، لیکن کہا کہ نہیں شیطان کی بات نہیں ہے کہ انہوں نے تھوڑا سا اسباب دنیا سے تمایل رغبت اختیار کی، تو یہ ترک اولا میں اس کو شمار کیا گیا کہ یہ ترک اولا بنتی ہے، جو نہیں ہونا چاہیے تھا ہو گیا۔ یہ ایک ترک اولا تھا۔ دوسرا جو ترک اولا تاریخی کتابوں میں ہے کہ جب یوسف علیہ السلام کے والد یعقوب علیہ السلام اور ان کے بھائی جب یوسف علیہ السلام کی ملاقات کے لیے گئے تھے مصر میں، تو یہ کیا کہتے ہیں یعقوب علیہ السلام جب مصر سے باہر تھے یوسف علیہ السلام انہیں ملنے کے لیے آئے استقبال کے لیے،
چونکہ عزیز مصر تھے تو گھوڑے سے نہیں اترے تھے. گھوڑے سے نہ اترنے کی وجہ سے فرشتہ نازل ہوا ان کے اوپر اور کی ہتھیلی سے جو ہے نا وہ ایک نور چلا گیا. تو یوسف سے کہا کہ یہ جو نور گیا یہ نور نبوت تھا کہ تیری نسل چونکہ اپنے والد کے احترام میں آپ گھوڑے سے نہیں اترے تو یہ ترک اولا کے مرتکب ہوئے ہیں جس کی وجہ سے تمہاری نسل سے نبوت کو ختم کر دیا گیا ہے. یہ دو واقعات ترک اولا کے ان کی اس میں کیا کہتے ہیں زندگی میں ملتے ہیں. اب ایک اور بات جو کیا کہتے ہیں پہلے بھی ذکر کر چکا ہوں کہ جو یوسف علیہ السلام کی داستان ہے قرآن اور تورات میں ان میں تھوڑا سا اختلاف ہے. ٹھیک ہے. تو کہتے ہیں کہ یہ جو یوسف علیہ السلام نے خواب دیکھا کہ ستارے سجدہ کر رہے ہیں سورج و چاند سجدہ کر رہے ہیں تو کہتے ہیں کہ یہ بھائیوں کے لیے اس بات کو بیان کیا اور بیان جب کیا تو انہوں نے ان سے حسد کی. حسد کے بعد چونکہ ان کو یہ پتہ چل گیا کہ اب اس کے بعد یوسف علیہ السلام ان کے اوپر حکومت کریں گے. جب حکومت کریں گے حاکم اور ان کے اوپر بڑے بن جائیں گے تو اس وجہ سے وہ حسد کے ان کے دل میں حسد پیدا ہوا. تو فرماتے ہیں کہ جس کی وجہ سے وہ یعقوب علیہ السلام سے انہوں نے تقاضا کیا کہ یوسف کو بھی ہمارے ساتھ بھیجیں. یہ قرآن میں کچھ اس طرح داستان ہے. لیکن تورات میں یہ داستان کچھ اس طرح ہے کہ جب یوسف علیہ السلام نے خواب کو اپنے یعقوب علیہ السلام نے خواب کو اپنے والد کے لیے نقل کیا اور یعقوب علیہ السلام نے غصہ کیا یوسف پہ اور کہا کہ کیا میں اور تمہاری ماں اور تمہارے 11 بھائی تمہیں سجدہ کریں. یہ غصہ کیا. یہ تورات میں اس طرح ہے قرآن میں کچھ دوسری طرح نقل ہے. یہ پہلی چیز. دوسری جو چیز نقل ہوا ہے کہ قرآن یہ کہہ رہا ہے کہ یوسف علیہ السلام کے بھائیوں نے تقاضا کیا تھا یعقوب علیہ السلام سے کہ ہم جا رہے ہیں اور ہمارے ساتھ یوسف کو بھیجا جائے صحرا میں. لیکن تورات میں یہ ہے کہ نہیں یعقوب علیہ السلام نے یوسف سے کہا کہ آپ اپنے بھائیوں کے ساتھ صحرا میں جائیں تاکہ وہاں جا کر دیکھیں کہ وہ جو میری بھیڑیں ہیں گوسفند ہیں وہ محفوظ ہیں یا نہیں. یہ تورات میں کچھ قرآن اور تورات میں دو مورد میں تھوڑا سا اختلاف پایا گیا ہے. اب یہ ہے کہ ان کی وفات اور محل دفن حضرت یوسف علیہ السلام یہ جو مروج الذہب صاحب مروج الذہب مسعودی جو 4 صدی میں گزرے ہیں وہ ان کے بارے میں یہی لکھتے ہیں کہ یوسف علیہ السلام نے 120 سال زندگی کی اور اس کے بعد جب موت کا وقت آیا تو اللہ تعالیٰ نے یوسف علیہ السلام پہ وحی کی اور یہ فرمایا کہ وہ نور و حکمت جو تمہارے پاس آئے وہ ببرس بن لاوی بن یعقوب اس کو سونپ دیں. تو کہتے ہیں کہ اس وقت یوسف علیہ السلام نے ان کو بلایا آل یعقوب کے ساتھ کہ وہ تقریباً 80 مرد تھے ان کے ساتھ حاضر کیا. حاضر کرنے کے بعد ان سے یہ کہا کہ جلد تمہارے اوپر ایک گروہ غالب آ جائے گا اور تم کو ایک سخت عذاب میں دوچار کر دے گا جہاں تک کہ اللہ تعالیٰ تمہیں لاوی کے بے اولاد میں سے ایک شخص جس کا نام موسیٰ ہوگا وہ آ کر تمہاری کمک اور مدد کریں گے ان کے ذریعے سے پھر تمہیں نجات ملے گی. تو کہتے ہیں کہ یوسف علیہ السلام کی وفات کے بعد پھر کیا کہتے ہیں ہر گروہ نے کچھ اس طرح چاہا کہ ان کے جنازے کو اس کے محلے میں دفن کیا جائے. ان کے جنازے کو ان کے محلے میں
دفن کیا جائے تاکہ کوئی کسی قسم کا جھگڑا نہ ہو. لیکن کہتے ہیں کہ ان کو مصر میں ہی ایک صندوق میں، مرمر کے صندوق میں دریائے نیل میں ڈال دیا گیا تھا. کافی سال بعد حضرت موسیٰ علیہ السلام جب آئے تو ان کے جنازے کو وہاں سے خارج کیا. خارج کرنے کے بعد جا کر فلسطین میں دفن کر دیا. یہ ان کے کیا کہتے ہیں وقت، موت کے وقت کا جو واقعہ ہے کہ وفات کے بعد کچھ اپنی نور و حکمت ان کو ملی، ان کی اولاد میں سے کسی کو نہیں ملی. پھر انہوں نے بتایا کہ ان کی اولاد میں سے، وہ لاوی کی اولاد میں سے ایک شخص ہوگا، ان کا ایک بیٹا ہوگا جس کا نام موسیٰ ہوگا، اور موسیٰ آ کر تمہیں اس ظالم قوم سے نجات دے گا. ٹھیک ہے. پھر فرماتا ہے کہ یوسف علیہ السلام کے جو جنازہ تھا، جنازے کو ایک صندوق میں ڈال کر دریائے نیل میں ڈال دیا گیا تھا. مرمر کا ایک صندوق تھا. وہاں جب ڈالا تو کافی سال بعد جب موسیٰ علیہ السلام آئے تو موسیٰ علیہ السلام نے اس مکان سے جنازے کو خارج کیا. خارج کرنے کے بعد، نکالنے کے بعد کیا کہتے ہیں فلسطین میں جا کر دفن کر دیا. یہ جو کچھ وہ مورخ جو چوتھی، پانچویں، چھٹی ہجری کے جو لوگ تھے، وہ کچھ اس طرح ان کی زندگی کے بارے میں انہوں نے کچھ اس طرح سے ہی نقل کیا. تو حضرت یوسف علیہ السلام چونکہ ایک ایسے نبی تھے کہ جن کے جمال اور جن کے حسن ظاہری اور حسن معنوی تو سارے انبیاء رکھتے تھے حسن معنوی، لیکن وہ اتنے خوبصورت، حسین و جمیل تھے کہ وہ اس جمال مطلق کا مظہر تھے. تو اس وجہ سے ان کے پورے جو قصہ ہے اور ان کی پوری جو داستان ہے، اس پوری داستان کو اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں فرمایا ہے کہ یہ احسن القصص ہے، یعنی خوبصورت ترین قصہ ہے. خوبصورت ترین سے مطلب یہ ہے کہ معنوی لحاظ سے بھی خوبصورتی ایک معنوی چیز ہے، خوبصورتی ایک ظاہری ہے، مادی، لیکن یعنی اس کا ظہور مادی ہے، مادیت جو دیکھتے ہیں، لیکن خود خوبصورتی ایک معنوی چیز ہے. تو یہ خوبصورتی، اس قصے میں معنوی خوبصورتی بہت زیادہ ہے. تو اس وجہ سے کہا گیا کہ احسن القصص، خوبصورت ترین، جمیل، حسین ترین قصہ جو ہے وہ حضرت یوسف علیہ السلام کی داستان ہے قرآن مجید میں. اس وجہ سے اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں پورے سورہ کو سورہ یوسف سے منسوب کے نام سے مختص کیا ہے. تو یہ تھا حضرت یوسف علیہ السلام کا ایک مختصر سا زندگی نامہ. اگرچہ یوسف علیہ السلام کے جو وہاں پہ مصر کے حالات ہیں، جب عزیز مصر، وہ جو وزیر رہے بادشاہ مصر کے ساتھ، ان کی زندگی کے تاریخ کی کتابوں میں واقعات درج ہیں، وہ سارے کے سارے کیے کس طرح انہوں نے جو ہے نا وہ وزارت کی ہے. یا مثلا وہ جب کنویں میں پھینکا، پھر جب کنویں پھینکنے کے بعد جب وہ ایک قافلہ ان کو لے کے مصر میں جا کے انہوں نے ان کو بیچ دیا تھا، تو وہ جو سارے واقعات، ان کی ساری جو داستانیں لوگ جو بتاتے تھے، یعقوب علیہ السلام جو گریہ کرتے تھے، یعقوب علیہ السلام کے اس اثناء میں جتنی بھی چیزیں ہیں وہ یعقوب علیہ السلام کی زندگی نامے میں بھی درج ہیں، یعقوب علیہ السلام کے زندگی نامے میں بھی درج ہیں. لیکن یوسف علیہ السلام کے حالات، جو تفصیلی حالات زندگی ہے، ان میں بہت کچھ چیزیں موجود ہیں. لیکن یوسف علیہ السلام کا جو مختصر سا زندگی نامہ کہ جس کا خود قرآن سے بھی مربوط ہے، کہ قرآن کی سورہ یوسف میں بھی اور دوسری مختلف جگہوں میں بھی جو یوسف کے مشہور ترین واقعات وہ یہ ہیں کہ یوسف علیہ السلام نے خواب دیکھا،
خواب کے بعد بھائیوں نے حسد کیا، کنویں میں ڈالا، کنویں میں ڈالنے کے بعد ان کو ایک قافلہ لا کر مصر میں بیچ دیا تھا۔ اب یہ وہاں پہ کیا کہتے ہیں بڑے ہوتے رہے کیونکہ بچپنا تھا ان کا۔ پھر اس کے بعد یعقوب علیہ السلام کی وہ جو بینائی ختم ہو گئی تھی، وہ سارے واقعات ہیں۔ پھر یہاں پہ جو واقعہ پیش آیا کہ وہ زندان میں زلیخا کا واقعہ پیش آ گیا، خوبصورت نوجوان تھے، زلیخا کا واقعہ پیش آیا، پھر ان کو زندان میں ڈال دیا گیا تھا۔ زلیخا کا سارا واقعہ قرآن میں موجود ہے، عورتوں کا بھی موجود ہے کہ جنہوں نے یوسف کے جمال کے تحت تاثیر اپنی انگلیاں کاٹ دی تھی، ہاتھ کی انگلیاں۔ یہ واقعہ درج ہے۔ پھر اس کے بعد تعبیر، زندان میں تعبیر خواب کا علم تھا، تعبیر خواب کا علم جو تھا تو تعبیر خواب کرتے تھے۔ اسی تعبیر خواب کی وجہ سے کہ بادشاہ مصر کے جو خوابوں کی تعبیر کی، تو انہی کی وجہ سے ان کو آزاد بھی کیا گیا اور بادشاہ مصر نے اپنا وزیر بنا دیا۔ اب وزیر بننے کے بعد قحط ہوا، قحط کے نتیجے میں جو یعقوب علیہ السلام نے اپنے بیٹوں کو مصر بھیجا۔ وہاں مصر میں ان کے دوسرے بھائی آئے، یوسف نے ان کو پہچان لیا، انہوں نے نہیں پہچانا۔ وہ اپنا کرتا دیا، یعقوب علیہ السلام نے اپنا کرتا اپنی آنکھوں پہ ان کا کرتا لگایا تو ان کی بینائی واپس پلٹ آئی۔ پھر یہ یعقوب علیہ السلام اور ان کے بیٹے یوسف کے پاس گئے۔ پاس جب مصر میں پہنچے تو وہاں پہ پھر وہ جو خواب دیکھا تھا اس کی عملی تفسیر بھی ہوئی کہ 11 ستارے، خورشید و چاند انہیں سجدہ کر رہے ہیں، رأیت عملی ساجدین، وہ واقعہ۔ اور یوسف علیہ السلام کی یعنی جو ترک اولا کے مرتکب ہوئے تھے تو جس کی وجہ سے نبوت ان کی نسل سے اللہ تعالیٰ نے ختم کر دی تھی۔ لیکن اپنے بعد جس کو نبی بنا کے گیا وہ یوسف علیہ السلام، ان کو بتا کے گئے کہ نور و حکمت اللہ نے آپ کو دیا اور اب آپ کے میرے بعد آپ نے دیا۔ اس کی قوم سے، اس نبی کی لاوی کی اولاد سے ہی یوسف علیہ السلام، حضرت موسیٰ علیہ السلام تھے۔ اسی قوم بنی اسرائیل کو لے کر پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام چلے۔ بنی اسرائیل کے بہت سارے واقعات ہیں قرآن میں۔ پھر موسیٰ علیہ السلام نے یوسف علیہ السلام کا وہ جنازہ وہ وہاں سے نکال کر ان کو فلسطین میں دفن کر دیا۔ اب ان کی جو مزار ہے یوسف علیہ السلام کی وہ فلسطین میں۔ یہ تھے جی ان کے حالات زندگی۔ اب کچھ سوال ہے تو ترک اولا ایک آپ سے ہوا جب آپ اترے نہیں گھوڑے سے آپ والد صاحب کے سامنے اور جب واپس آئے، اور دوسرا والا آپ نے جو پہلا بتایا تھا وہ کیا تھا ترک اولا؟ وہ یہ ہے قرآن میں ہے کہ ذکر نہیں، کہ مجھے وہ زندانی جس کی خواب کی تعبیر کی تھی اور وہ آزاد ہو کے جا رہا تھا تو اسے کہا تھا کہ میرا بھی اپنے رب کے پاس، اپنے مالک کے پاس میرا بھی ذکر کر دینا، یعنی دنیاوی سبب کی طرف تمایل کرنا ترک اولا کا۔ اور ہمارے لیے تو کوئی عام انسانوں کے لیے تو کوئی وہ نہیں ہے، لیکن نبی کے لیے وہ بھی صحیح نہیں ہے۔ جس طرح حضرت آدم علیہ السلام کے واقعات اور نبیوں کے واقعات تھے، جی آدم علیہ السلام کو یہ کام نہیں کرنا چاہیے تھا، ترک اولا کے مرتکب ہوئے، اللہ تعالیٰ نے ان کو جنت سے نکال دیا۔ یعنی وہ جو کہتے ہیں نا کہ حسنات الابرار سیئات المقربین، نیک لوگوں کی نیکیاں جو ہیں مقرب لوگوں کے ہاں وہ گناہ ہے، مقرب لوگوں کے وہ گناہ ہے۔ تو مقرب کے ہاں وہ جو ہمارے پاس نیکی ہے وہ بھی مقرب کے لیے وہ بھی گناہ شمار ہوتی ہے۔ تو یعنی اس کو ایک کہتے ہیں کلام کی اصطلاح میں گناہ عرفانی بھی ہے۔ اللہ مصباح یدی صاحب اس کو اصطلاح دیتے تھے گناہ عرفانی، کہ گناہ عرفانی انبیاء سے ہوا ہے۔ قرآن میں دیکھیں جگہ جگہ پہ ربنا ظلمنا انفسنا، ہم نے ظلم کیا اپنے نفسوں کو، پروردگار ہمیں بخش دے، معاف کر دے، اس طرح کے واقعہ موسیٰ علیہ السلام کے بارے میں بھی ہے اور نبیوں کے بارے میں بھی اسی طریقے سے چیزیں موجود۔ تو یہ عرفانی گناہ عرفانی ایت اللہ مصباح یزدی کی اصطلاح کے مطابق جسے یہ ترک اولا کہہ رہے ہیں،
تو وہ بھی انبیاء کے لیے سزاوار نہیں ہے، گناہ عرفانی بھی۔ تو اسی گناہ عرفانی کی وجہ سے انبیاء استغفار کرتے تھے اللہ سے۔ کیوں؟ کیونکہ جب انبیاء لوگوں کے درمیان رہتے تھے تو لوگوں کے درمیان معاشرے میں رہنے کی وجہ سے ان کا تمایل اسباب، جو یہ دنیاوی اسباب اور غیر اللہ کی طرف نہ چاہتے ہوئے بھی ہو جاتا تھا، جس کے لیے وہ استغفار کرتے تھے، وگرنہ وہ جو استغفار گناہ کے اوپر نہیں تھے۔ تو کوئی نبی گناہ جو ہے نہیں کر سکتا۔ کیوں؟ کیونکہ گناہ اس عصمت کے ساتھ سازگار نہیں ہے۔ گناہ، نبی معصوم ہوتا ہے، گناہ کا مطلب یہ ہے کہ وہ معصوم نہیں ہے۔ تو جس کو کیا کہتے ہیں، جو گناہ کرے گا اس کو نبوت اور رسالت نہیں مل سکتی۔ صاحب گناہ کو نبوت اور رسالت نہیں مل سکتی۔ اس وجہ سے نبی کے لیے تو ممکن ہی نہیں ہے گناہ کا ارتکاب کرنا، لیکن نبی کے لیے ممکن ہے ترک اولا کرنا، اور جو انبیاء نے کیا گیا، انبیاء میں مرتکب ہوئے ہیں، اس کو کہتے ہیں ترک اولا۔ اولا نہیں، ترک اولا۔ اولا کہتے ہیں یعنی اولا یہ تھا، بہتر یہ تھا، اس کو ترک کر دیتے، جو کہ نہیں کیا۔ تو یوسف علیہ السلام کا ایک نبوت بنیامین سے آئی جو یونس علیہ السلام آئے، اور ایک میں دیکھ رہا تھا جو لیوائی، جو قوم لیوائی سے عمران، اور پھر موسیٰ علیہ السلام اور ہارون، وہی لاوی جس کو میں لاوی کہہ رہا ہوں، وہی آپ لیوی کہہ رہے ہیں۔ اور ایک یشوع سے داؤد اور سلیمان کی بھی ایک شاخہ، یہ تینوں۔ تو بنیامین تو بھائی تھے، یہ لاوی اور یشوع یہ جو تھے نا، یہ بھائی نہیں تھے، یہ آل یعقوب میں سے تھے، یہ بھائی نہیں تھے، آل یعقوب میں سے تھے، اور یہ جد تھے یوشع بن نون کے۔ آل یعقوب سے مراد کیا ہوئی ہے؟ پوتے پر پوتے تھے، مطلب آل تو انہی کی اولادوں میں تھے۔ ہاں نہیں، یہ میرے خیال میں ان کے کوئی بھتیجے اس طرح سے تھے۔ لاوی اور یشوع بھی انہی سے آئے ہیں، یوشع۔ جی یہ لاوی کی اولاد سے، لاوی جد ہے ان کی۔ لاوی کو ہاتھ، پھر عمران سے پھر موسیٰ علیہ السلام اور ہارون علیہ السلام، اور ادھر یاشوع سے داؤد اور سلیمان، اینڈ بنیامین سے یونس علیہ السلام۔ آپ آگے بتائیں گے حکمت نوری کیا ہوا جب نور تو اللہ نے واپس لے لیا رسالت کا ان سے، ان کی اولادوں سے؟ تو انشاءاللہ یہ اگلے اس میں انشاءاللہ بیان کریں گے کہ ابن عربی کیا اس سے کیا یہ تو وہ بات تھی، وہ بات تھی جو میں نے قصص القرآن کی کتابوں میں درج ہے، کلام کی کتابوں میں کہی جاتی ہے۔ ابن عربی تو ان سے مختلف ان کا نظریہ ہوتا ہے۔ تو ابن عربی کے بارے میں ہم آپ کو بتائیں گے کہ وہ یوسف علیہ السلام کے بارے میں کیا فرماتے ہیں۔ اگر میں یہ سوچ رہی ہوں کہ ایک تو ہم تو گنہگار ترین لوگ ہیں، کوئی اگر اللہ کی توفیق سے تھوڑا بہت کبھی کوئی اگر نیکی کر بھی لیتے ہوں گے، جس کا نور آتا ہوگا، تو پتہ نہیں ہمارے کون کون سے عمل اس نور کو ختم کرتے ہوں گے۔ میں تو یہ سوچ رہی ہوں ہمارے تو پھر یعنی شمار میں بھی نہیں ہے نا، بہت سارے اعمال ہیں۔ جی تو وہ کافی خوفناک بات ہے کہ اللہ ہی اپنا کرم کرے۔ ہمارے تو حجابات ہیں، نور کے آگے حجابات ہیں سارے، ہم تو پردوں میں ہیں نا، وہ پردے ہیں ہمارے آگے۔ چلیں بس دعا میں یاد رکھیں، اللہ کوئی عمل کرا رہے ہو۔ اس طرح بات ہوتی ہے نا کہ حسنات کی بات ہے کہ آپ کا عمل کی زیادتی نہیں، بلکہ جو کتنا خوبصورت عمل ہے، اصل یہ چیز ہے۔ تو اللہ کوئی ایک آدھ عمل بھی ایسا کرا لے جو خوبصورت ہو تو شاید نہیں آپ۔ بالکل جی، یہ بھی ہے کہ خوبصورت کیسے بنتا ہے عمل، یہ ایک علیحدہ بحث ہے کہ اعمال کو کی کثرت جب معیار نہیں ہے، اعمال کی خوبصورتی معیار ہے، تو عمل خوبصورت کیسے بنتا ہے؟
تو ہم اس سے اگلے لیکچر میں بات کریں گے، کیونکہ یہ احسن القصص بھی ہے اور اس میں ہم نے احسن لفظ کی بات بھی کی ہے. تو اگر تھوڑا بہت آپ بتا سکیں مختصراً یہی کہ عمل کی خوبصورتی کے بارے میں. ٹھیک ہے، اگلے لیکچر میں اگلے اس میں بات کر دیں گے. چلیں، جزاک اللہ.